نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان، بے پناہ شکر کہ ذات بابرکات نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آپ کا ذکر خیر کرنے والا بنایا۔ پہلی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق احادیث کی روشنی میں معروضات سماعت کی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے لگے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت کم مسلمانوں کو علم ہوگا، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا تذکرہ۔ مہر نبوت کیا ہے؟ مہر نبوت کس طرح کی تھی؟ مہر نبوت کا مقصد کیا ہے؟ مہر نبوت کب سے تھی؟ مہر نبوت پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا یا نہیں؟ یہ تمام کی تمام باتیں آج کی نشست کا انشاءاللہ حصہ بننے والی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدستہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم، رحمان الرحیم اپنی رحمت سے ہماری اس گفتگو کو، اس ادنیٰ کاوش کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیں، اور کہنے سننے میں جہاں کمی رہ جائے اس کو اپنی رحمت سے معاف بھی فرما دیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، شفاعت اور رفاقت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما دیں۔ تذکرہ فرمایا ہے، یہ سن لیتے ہیں اہل کتاب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی جو ان کے سچے نبی و رسول ہونے کی علامت و نشانی ہوں گی۔ نکل پڑتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں، آپ کے رخ انور کی زیارت کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ غلام بنا لیے جاتے ہیں جبراً، اور کم و بیش 10 یا 11 لوگوں کی، مختلف لوگوں کی غلامی میں قربانی در قربانی، مشقت در مشقت برداشت کرتے کرتے آخر کار مدینہ طیبہ کی سرزمین کا پتہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی سرزمین ہوگی جہاں کھجوروں کے باغات بہت کثرت سے لگتے ہوں گے اور اس کے ارد گرد پتھریلی زمین اور جگہ ہوگی۔ وہاں پہنچ جاتے ہیں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، تو قباء میں، قباء مقام میں جہاں مسجد قباء بھی آج موجود ہے، اس قباء کے مقام پہ آپ ٹھہرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر خیر سنتے ہیں تو تشریف لے جاتے ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضری دیتے ہیں، اور چونکہ آپ نے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہوں گی، کچھ نشانیاں ہوں گی، اور اہل کتاب نے وہ نشانیاں آپ کو بتا دی تھیں، چنانچہ آپ نے ان نشانیوں کے مطابق عمل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ پیش کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یا سلمان ما ھذا، آپ نے فرمایا صدقۃ علیک ولاصحابک، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ نے سن کر فرمایا ارفعھا فإنا لا نأکل الصدقہ، کہ اس کو اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی، کیونکہ اہل کتاب نے بتایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ فرماتے میں دوسرے دن پھر کچھ لے کر گیا، پھر آپ نے پوچھا کہ یا سلمان ما ھذا، اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہدیۃ لک، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے،
ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اصحاب کو بھی فرمایا کہ ابسطو، اس ہدیے کو وصول کرو، اس کو کھا لو۔ آپ نے ہدیہ تناول فرما لیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی تھی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں آپ کے چہرے انور سے ہٹ کر گھوم کر آپ کی پشت مبارک کی جانب آ کے کھڑا ہو گیا، کمر کی جانب آ کر میں کھڑا ہو گیا، اور نبی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلمان کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک کو کمر سے اوپر کر دیا۔ حضرت سلمان کی نگاہ آپ کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ پڑتی ہے تو مہر نبوت کی زیارت کرتے ہیں، اور مہر نبوت کی زیارت کر کے تیسری نشانی کا بھی ان کو پورے ہونے کا یقین اور ثبوت مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی مہر نبوت پر میری نگاہ پڑتی ہے، ایک بے خودی سی جذب کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اس مہر نبوت کو بے اختیار چمٹ کر چومنے لگتا ہوں اور رونے لگتا ہوں، اسے چومتا جاتا ہوں اور روتا جاتا ہوں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان سامنے آ جاؤ، سامنے تشریف لے آتے ہیں۔ پھر سارا قصہ، سارا ماجرا حضرت سلمان اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں کہاں سے چلا تھا، کیسے کیسے بکا تھا، کیسے کیسے جبراً غلام بنایا گیا تھا، اور کہاں سے ہوتا ہوتا آج اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں، آپ کے دربار اقدس میں پیش کر دیا ہے۔ حضرت سلمان ساری رودات بیان فرماتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر تیسری نشانی کے طور پر حضرت سلمان نے رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت فرمائی اور اس کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یہ نشانی پچھلی کتابوں کے اندر، اہل کتاب کی پرانی کتابوں کے اندر بھی یہ نشانی مہر نبوت کی پائی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے آقا سے مکاتبت کی، اور مکاتبت کے معنی کہ اپنے آقا سے یہ بات طے ہوئی کہ 300 درخت کھجوروں کے لگائیں گے، اور جب وہ پھل دینے لگ جائیں گے، اسی طرح 40 اوقیہ چاندی اپنے آقا کو دیں گے تو ان کا آقا انہیں آزاد کر دے گا۔ اب یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ سلمان چلو جا کے درخت لگا دیتے ہیں، 300 کھجور کے درخت ہیں۔ اب جب 300 کھجور کے درخت لگانے گئے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے ان درختوں کو، کھجور کے پودوں کو زمین میں گاڑا، زمین میں لگایا۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ کھجور کا درخت ہم جانتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، اور پھل دینے میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ کئی سال کی محنت کے بعد پھر کھجور کا درخت پھل دیتا ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے معجزہ دنیا کو دکھایا کہ جو درخت آپ نے اپنے دست نبوت سے لگائے تھے، اسی 1 سال کے اندر اندر ان درختوں پہ کھجور کا پھل بھی لگ گیا، کھجور کا پھل لگا۔ اور اس وقت آپ کے پاس کہیں سے چاندی آ کر پڑی ہوئی تھی، وہ چاندی آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مکاتبت کے طور پر، کتابت کا بدل کے طور پر آپ نے وہ چاندی بھی عطا فرمائی، اور اس چاندی میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرما دی کہ جو 40 اوقیہ چاندی زیادہ وزن کی تعداد وزنی تھی، وہ زیادہ وزن تھوڑی چاندی سے اللہ نے پورا فرما دیا۔ حضرت سلمان کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آزادی عطا فرما دی۔ اب اس پورے واقعے کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلقہ بات کہ حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت فرمائی اور پھر اس کو چوما، یہ ثبوت اس چیز کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر مہر نبوت تھی۔ اب مہر نبوت تھی کیا، کس طرح کی تھی، کس شکل و صورت کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ مہر نبوت کب سے تھی؟
تو مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ مہر نبوت پیدائشی طور پر تھی، بالکل ابتدا سے تھی۔ بعض میں ملتا ہے کہ یہ جب معجزہ شق قمر ہوا تو اس وقت سے یہ مہر نبوت ہوئی، لیکن زیادہ راجح بات کے شروع سے تھی، لیکن یہ زیادہ ابھری اور نمایاں ہوئی جب معجزہ شق قمر پیش آیا۔ اب یہ مہر نبوت کس مقام پر تھی؟ تو روایات میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت صائب سے، حضرت ابو بریدہ سے اور دیگر اصحاب پیغمبر سے علیہم رضوان سے یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ یہ مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان میں کمر کی جانب تھی۔ اور یہ مہر نبوت کس سائز میں تھی، کس شکل و صورت میں تھی؟ تو متعدد اصحاب پیغمبر سے یہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کا حجم یا سائز کبوتر کے انڈے کی طرح اور اس کی شکل و صورت کے بیضوی گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا، اور یہ حقیقت میں ایک معجزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھا۔ اور بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ اصحاب پیغمبر نے، بعض بچوں نے اس کو چھوا بھی ہے، اسے چوما بھی ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، وصال پر ملال ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو اس وقت مسلمانوں پہ ایک غم کا طوفان برپا ہوا، تو بہت سے مسلمانوں کو آپ کے وفات پہ، وصال پہ شبہ تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مہر نبوت کو دلیل بنایا کہ دیکھو مہر نبوت اس وقت غائب ہو چکی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئیں، اور جا کر ان سے عرض کیا میرا بھانجا بیمار رہتا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرماتے ہیں کہ میرے سر پہ دست شفقت رکھا۔ ابھی دست شفقت محبت کے طور پر تھا، رحمت کے طور پر تھا، برکت کے طور پر تھا، اور پھر آپ نے اپنے وضو کا پانی انہیں پلایا، جس سے اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اب یہ صحابی یہاں فرماتے ہیں جو کہ بچے تھے کہ میں اتفاقاً یا قصداً ارادے کے طور پر میں چلتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف آیا، تو وہاں پر میں نے ایک مہر نبوت دیکھی، ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا دیکھا۔ یہ حضرت صائب رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کے مانند تھی اور گوشت کا ایک ابھرا ہوا سرخ سا ٹکڑا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد رحمہ اللہ، جو کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرماتے تھے، آپ کی تعریف بیان فرمایا کرتے تھے، تو اس تعریف میں مہر نبوت کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک نبوت کی مہر موجود تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجمع لگا تھا، لوگ موجود تھے، میں چلتا ہوا آپ کے پشت مبارک کی طرف آیا تو آپ میرے آنے کے مقصد کو سمجھ گئے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو کمر سے ہٹایا، تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی زیارت کی، اور وہ مہر نبوت مٹھی کی مانند ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، جس کے چاروں طرف تل تھے مصوں کی مانند۔ میں نے یہ زیارت کی اور میں پھر آپ کے چہرہ مبارک کی طرف چل کے واپس آیا، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت بھی نصیب ہو گئی اور ساتھ ساتھ دعائے مغفرت بھی مل گئی براہ راست، صحابہ کرام رشک کرنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی نے تو آپ کو مغفرت کی دعا عطا فرما دی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس مختصر سے درس میں
ہم نے احادیث اور مختلف روایات کی روشنی مہر نبوت کے حوالے سے جو معروضات پیش کی، ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہر نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں کبوتر کے انڈے کے برابر گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، اور جو زیادہ راجح قول کے مطابق پیدائش سے ہی موجود تھا اور وفات تک موجود رہا ہے، وصال تک موجود رہا ہے، جو آپ کے نبوت کی دلیل بھی تھا، آپ کا معجزہ بھی تھا، جس کا تذکرہ پچھلی الہامی کتابوں کے اندر بھی آپ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبی ہونے، خاتم النبیین ہونے کی نشانی بھی تھا۔ مختلف متعدد صحابہ کرام نے اس کی زیارت بھی کی، اس کا بوسہ بھی لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمیں آپ سے قلبی تعلق عطا فرمائیں، آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہمیں اور گہری وابستگی، آپ کی ذات بابرکات کی معرفت نصیب فرمائیں، اور یہ معرفت محبت کا ذریعہ بن جائے، اور یہ محبت اطاعت میں ڈھل جائے، اور یہ اطاعت اللہ پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں قبول ہو کر ہمارے لیے دو جہاں کی کامیابی کا باعث بن جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة